یہ سوال ہے جاوید سندھی صاحب کا اور گڑی خدا بخش سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نظریاتی مخالفت کو ایک طرف رکھ کر بتائیے بلاول یا آصفہ میں سے اپنی والدہ کی سیاسی میراث کا اصل حقدار کون ہے؟ جاوید سندھی صاحب، آپ کا بیسیکلی سوال درست نہیں پہ، میں ویسے آپ کو ایک خدمت میں عرض کر دیتا ہوں ایک بات۔ الیگزینڈر دی گریٹ، جسے سکندر اعظم کہتے ہیں، وہ بستر مرگ پہ تھا، تو کسی نے پوچھا کہ سکندر اتنی بڑی امپائر کس کو دے کے جا رہے ہو؟ تو بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے الیگزینڈر دی گریٹ سکندر اعظم نے کہا ٹو دا اسٹرانگسٹ، مطلب جو سب سے زیادہ طاقتور ہوگا اس کو دے کے جا رہا ہوں۔ مطلب کیا تھا؟ کوئی میرے دینے نہ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے، جو زیادہ تگڑا ہوگا وہ لے جائے گا۔ بھٹو کے بعد ان کے بیٹے بھی امیدوار تھے، ساری دنیا جانتی ہے۔ بے نظیر بھٹو نے انٹیلیجنٹلی مینیپولیٹ کیا، انٹیلیجنٹلی ایکٹ کیا، گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھا، بیہیوڈ لائک اے پولیٹیشین۔ تو باپ کی میراث بے نظیر بھٹو کے پاس چلے گی۔ دوسری بات وہ ہے نصابی کتابی اکیڈیمک قسم کی بات۔ سوال اس لیے غلط ہے آپ کا کہ سیاست میراث ہوتی ہے بادشاہتوں میں، ملوکیت میں، یا کسی ڈکٹیٹرشپ کی کسی فارم میں۔ نام لینا جمہوریت کا، بات کرنی میراث کی، یہ تو بے شرمی اور بے غیرتی کی انتہا ہے ان لوگوں کی جو یہ حرکت کرتے ہیں۔ میراث سیاست میراث نہیں، جمہوریت میراث نہیں کسی کی۔ یہ کوئی مل نہیں ہے، کوئی کارخانہ نہیں ہے، کوئی پلانٹ نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی بھٹی نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی زمین نہیں ہے جو ورثے میں آپ کی اولاد کو مل جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سوائے ایک انتہائی پیچیدہ قسم کی بدماشی کے اور ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ کیسے میراث ہو سکتی ہے بھائی؟ کیا مذاق بنایا ہوا تم لوگوں نے؟ بات کرتے جمہوری، اچھا کچھ ایسے ان پڑھ بھی ہیں جو مثال دیتے ہیں بھائی کینیڈی خاندان۔ وہ کینیڈی خاندان ایک بندہ آیا، بڑی بات ہے، کہیں دو۔ بش فیملی میں میرے پاس ابھی یہ پڑھی ہے کتاب جو بش جونیئر نے اپنے مرحوم والد پہ، بڑی خوبصورت کتاب ہے یہ۔ تو چلو یہ ایکسیپشن ہو گئی، باقی تو پارٹی تھوڑی ہوتی ہے، یہ دکان ہے، یہ چھابا ہے، یہ ریڈی ہے، یہ مربع ہے ان کا، مذاق بنایا ہوا ہے۔ اور ایک بات پہ کبھی غور کریں بھائی میرے، کہ ہمارا جو مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، یہ ہر طرح سے بہتر خاندان، ہمارے بچے کیا نہیں اچیو کر سکتے ہیں؟ یہ جو ایک خاص کلاس ہے جو پالیٹکس میں دیہڑیاں لگاتے ہیں اور اس کاروبار میں، یہ مافیا ہیں۔ مافیاز میں جان بھی چلی جاتی ہے، خیر ہے، وہ شہید شہود انہوں نے کیا ہونا ہے؟ پاور پلے میں کوئی شہید نہیں ہوتا، اقتدار کی جنگ میں کوئی شہید نہیں ہوتا۔ سو یہ تو خالص پالیٹکس، خالص اقتدار کی جنگ ہے۔ مجھے بتائیں، اس 22-24 کروڑ کے ملک میں بچے سول سروس میں چلے جاتے ہیں، بڑا ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے، فوج میں چلے جاتے ہیں، جنرلز بنتے ہیں، سائنٹسٹ بنتے ہیں، یہ جسے آپ محسن پاکستان کہتے ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، یہ کو پولیٹیکل، وہ یہ تو اللہ معاف کرے موسٹلی 2% کے نہیں ہوتے، یہ تو پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس نہیں کر سکتے۔ یہ ان میں سے کبھی کوئی صادقین پیدا ہوا، کوئی شاکر علی پیدا ہوا، کوئی بڑا کھلاڑی پیدا ہوا، ان میں سے بڑا ڈاکٹر کو پیدا ہوا، کوئی بڑا انجینئر پیدا ہوا؟ یہ پیدا ہی ہوتے ہیں ایم این اے، ایم پی اے، پارلیمنٹ۔ یہ کیا بدماشی ہے؟ اس کو جمہوریت کہتے ہوئے لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی؟ تو ٹھوک کے اس کی مخالفت کرو، بند کرو یہ ڈرامہ، یا قانوناً یا جبراً گن پوائنٹ پہ کرو۔ جمہوریت ہو پھر اس ملک کا۔ دیکھو حال کیا ہے، میرے پاس اگر ہے 100 مربع،
آپ کے پاس ہیں 1 مربع یا 5 مربع. میں 1 مربع بھی کاشت نہیں کرتا, اس پہ محنت نہیں کرتا, توجہ نہیں دیتا, یہ نہیں کرتا. اچھا آپ اپنے 5 مربع پہ, یہ کیا ملک ہے؟ ایک چھوٹی سی 1% بھی پاپولیشن نہیں ہے. 1% بھی 1 کروڑ کا 1 لاکھ بنتا ہے بھائی. 22-24 کروڑ کا ملک ہے, 22-24 لاکھ بندہ ہے پالیٹکس میں. ڈاکٹرز بن گئے, انجینئرز بن گئے, ٹاپ کے مصور بن گئے, موسیقار بن گئے, ٹاپ کے گائک بن گئے, انجینئرز بن گئے, سول سرونٹس بن گئے, جنرلز بن گئے, سائنٹسٹ بن گئے, باٹنسٹ بن گئے, جیولوجسٹ بن گئے. باہر جا کے اپنا آپ بنوا لیا. اس منحوس پارلیمنٹ میں داخلہ بنتا ہے. کوئی ایکسیپشنز ہیں؟ کوئی نہیں. فرام میں بیچارے دھکے دھکے کھا کے آؤں گیا. فضل حسین رائی مرحوم الگ بھائی اس طرح کے کوئی ٹوٹ پاجو. باقی کون ہے؟ کیوں حرام ہے باقیوں کے لیے؟ آپ نے حرام کیا ہوا ہے. اس بدبخت لانتی نظام نے حرام کیا ہوا ہے. کیوں پوری آبادی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی؟ وائی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ یعنی آپ تو اپنی 99% زمین کاشت ہی نہیں کر رہے ہیں, پھر رو رہے ہو ییلڈ نہیں ہے. یہی گند بلا آ جاتا ہے. پھر میں نے مثال دی ہے نا کہ 100 مربع ایک بندہ کاشت ہی نہیں کر رہا. آپ نے تو 22 کروڑ یا 24 کروڑ, میرا خیال ہے 25 ہوں گے, ویسے جھوٹ بولتے ہیں یہ چلو 22 کروڑ, جو یہ 22 کروڑ 90 لاکھ ہے, 23 کروڑ ہو. 23 کروڑ میں سے 1 لاکھ بندہ بھی نہیں ہے. تو خدا کا خوف کرو. آپ کے بچوں کو کیا, ان کے کان کم ہوتے ہیں, ان کی کو ٹانگیں 3 ہوتی ہیں, کیا ہے یہ؟ ڈھنگ کی بات نہیں ان کو کرنی آتی. لیکن ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا جہاں اس ملک کی 99% سے زیادہ آبادی ووٹ دینے والی نہیں, ووٹ دینے والی ہے صرف, بس. ان کا رول اتنا محدود کر دیا گیا ہے. کوئی شریف آدمی, کوئی ڈیسنٹ آدمی. یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ چھاوڑیاں ہیں, یہ ریڑیاں ہیں, یہ شاپنگ مالز ہیں. سو یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ اصل حقدار کون ہے. اصل حقدار یہ ہے جو کیمرے کے پیچھے بچہ کھڑا ہے. کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ 8:15 بجے. سردیوں کے دن ہے, بہت دور اس نے جانا ہے. یہ بچہ جو ریکارڈنگ, یہ حقدار ہے. اس طرح کے نوجوان جو ہمارے باہر ہیں, MBA کر رہے ہیں, پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں, ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں, کوئی انجینئرز بنے ہوئے ہیں, ہر پیشے میں ناموری حاصل کرتے ہیں. گائک ہے, کوئی پیدا کیا انہوں نے کبھی نصرت فتح علی, کوئی صادقین پیدا کیا ہو انہوں نے کبھی, کو بڑا انہوں نے سپورٹس مین, کوئی فٹ بال کا, کوئی کرکٹ کا. یہ حالانکہ مجھے کرکٹ پسند نہیں ہے, لیکن کوئی نامور, کوئی دنیا میں کوئی جس کی شناخت بنی ہو کسی انسانی کام میں, یہ چپڑکن آتی ہے, اٹھ کے آ جاتے ہیں. ان کا پیشہ ہے بھائی, یہ پیشے ہیں جو ہیں آگے جانے. بھائی کوچا کمان کرا, بھائی دادا بھی, پردادا بھی, اس کا پردادا بھی, وہ بھی کمانے بناتا تھا. یہ کوچا چابک سوارا ہے. کیوں جی؟ یہ 10 پشتوں سے یہ چابک سواری کرتے ہیں. یہ کوچا فلاں پروفیشنز کے اعتبار. یہ پالیٹکس کو کھیل ہی اور ہے. مہذب دنیا میں نہیں ہوتا یہ. باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد پوتا یا پوتی, اور پھر نواسا یا نواسی. کیا مذاق ہے؟ اس کو جمہوریت کہتے ہیں. اس پہ تو شریف آدمی تھوکنا بھی پسند نہ کرے. سو یہ نہیں ہے. باقی لگے رہو, میرے کہنے سے کیا فرق پڑنا ہے. تھینک یو ویری مچ.